ڈاکٹر صاحب امت کے درمیان یہ بات جو ہے وہ معروف ہے اور مشہور ہے، پاؤں جو ہے ان کو قبلہ کی رخ کرنا یا ان کو شمال کی طرف کرنا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ بحیثیت بشر، بحیثیت انسان، ہر مومن یا مسلمان اس کے دل کے اندر ریاکاری، دکھلاوا، شو آف کرنا آ سکتا ہے۔ اگر ہم کسی مسلمان کو دیکھتے ہیں کہ وہ دربار پہ یا کسی ایسی جگہ پہ جا کے سجدہ کر رہا ہے، یا وہ کہتا ہے جی مدد مانگنی اللہ سے چاہیے، وہ کسی اور سے مدد مانگ رہا ہے، وہ مسلمان بھی ہے، تو ہم کیا اسے کہے بغیر اپنے دل میں یہ خیال لا سکتے ہیں کہ یہ بندہ مشرک ہے؟ کبھی کسی انسان نے درود پڑھ کے جانور کو گلے پہ چھری چلائی ہو، سورہ یاسین پڑھ کے، قرآن مجید ہے، نیت بھی اچھی ہے، لیکن نہیں۔ قرآن مجید جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اور آپ نے صحابہ تک پہنچایا، پھر صحابہ نے آگے پہنچایا، تو تب اس پر اعراب موجود نہیں تھے، تو اعراب بعد میں لگایا گیا، تو کیا پھر جو اعراب قرآن مجید پہ لگایا گیا پھر یہ بھی بدعت ہوا؟ جب تک حدود و قیود، شرائط و ضوابط پورے نہیں ہوتے، کسی شخص کے بارے میں ذہن بنانا یا اس پر فتویٰ لگا دینا یہ بہت بڑی جسارت ہے، اسے اوائڈ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا سایہ تھا یا نہیں؟ دنیا کی کوئی زبان بھی ایسے نہیں ہے جب اس کو بولا جاتا ہو، جب اس کو پڑھا جاتا ہو، بغیر اعراب کے اس کو بولا جاتا ہو یا بغیر ایکسنٹ اعراب، بنانے کے لیے اس پر اعراب کی یہ تو ضرورت پروننسیشن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ سعد الرحمان، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عقیدہ ہی راہ نجات ہے، اور آج ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر ارشاد الحسن ابرار صاحب، اور آج بھی ہم امت کے اندر جو ایسے عقائد پائے جاتے ہیں جس کا قرآن و سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یا امت کو ان عقائد سے متعلق نہیں بتایا، ان عقائد کے بارے میں بات کریں گے۔ اور ڈاکٹر صاحب کا ہم ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر، اللہ کا احسان، آپ سنیں خیر و فیس ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب امت کے درمیان یہ بات جو ہے وہ معروف ہے اور مشہور ہے کہ پاؤں جو ہے ان کو قبلہ کی رخ کرنا یا ان کو شمال کی طرف کرنا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اکثر ہم نے بڑوں سے یہ بات سنی ہے، تو اس بارے میں ذرا بتلائیے کہ کیا اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں کیا تعلیمات ہیں؟ دیکھیں، بیسیکل ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دین اسلام جو ہے وہ آداب کا دین ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جو آداب دین اسلام نے انسانیت کو سکھائے ہیں وہ کسی مذہب میں نہیں۔ بے شک بے شک۔ تو قبلہ مسلمانوں کے ادب و احترام، عزت اور وقار کی جگہ ہے، اس کا ادب و احترام کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگرچہ قبلہ رخ پاؤں کرنا کسی واضح حدیث میں اس کی کوئی ممانعت موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی علماء کرام کہتے ہیں کہ ادباً ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ کچھ بڑی واضح چیزیں ہیں جن کے بارے میں شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ صحیح۔ مثال کے طور پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، جب تم قضائے حاجت کے لیے آؤ یا جاؤ تو اس وقت اپنا رخ قبلہ کی طرف مت کرو، ایسے ہی اپنی پیٹھ بھی قبلہ کی طرف مت کرو۔ صحیح۔ اسی طرح دوران نماز، کچھ لوگ نماز کے علاوہ بھی کہتے ہیں لیکن حدیث میں نماز کے ہی الفاظ ہیں۔ دوران نماز اگر امام کو یا کسی انسان کو تھوک آ جائے، بلغم آ جائے، اس کو زکام وغیرہ تھا یا کچھ طرح کا مسئلہ ہو، تو اسے قبلہ رخ نہیں تھوکنا چاہیے، صحیح۔ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا کان احدکم یصلی فلا یبصق قبل وجہہ، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو وہ قبلہ رخ مت تھوکے۔ صحیح۔ تو اگر کسی کو تھوک آ جائے، بلغم وغیرہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو وہ کیا کرے؟ تو پھر وہ اپنے پاؤں میں یا اپنی بائیں جانب یا اس کی جیب میں کوئی ٹیشو وغیرہ ہے تو اس کے ساتھ وہ اپنا جو ہے وہ معاملہ صاف و صفائی وغیرہ کر لے۔ یعنی کہ قبلہ کی طرف پاؤں کرنا، اس کے بارے میں جو ہے وہ نہیں، وہ واضح کوئی چیز نہیں ہے، جیسا میں نے کہا۔ صحیح۔ واضح جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ قضائے حاجت کے وقت قبلہ رخ ہونے سے یا قبلہ کی طرف پیٹھ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ صحیح صحیح۔ اسی طرح دوران نماز یا نماز کے علاوہ بھی کچھ اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ عمل نہیں دہرانا چاہیے، بلکہ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے امامت کروائی، جماعت کروائی، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو دیکھ رہے تھے، فبصق فی القبلہ، اس نے دوران نماز، اس کو حاجت ہوئی، ضرورت پیش آئی، اس نے قبلہ رخ تھوک دیا۔
صحیح. تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلا یصلی لکم، آئندہ یہ شخص آپ کی امامت نہ کروائے. اچھا. کہ ادب و آداب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. قبلہ رخ تھوکنے سے شریعت نے منع کیا، ایسے ہی کھلی فضا وغیرہ میں قبلہ رخ ہو کر پیشاب وغیرہ کرنے سے شریعت نے منع کیا. اگرچہ ڈائریکٹ قبلہ رخ پاؤں کرنے سے شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن چونکہ ہمارا عرف ہے، ہم ادب و آداب کا خیال رکھنے والے ہیں، تو جیسے ہم اپنے عرف میں اپنے پیرنٹس کی طرف، اپنے اساتذہ ٹیچرز کی طرف پاؤں نہیں کرتے، تو قبلہ تو کہیں زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کا ادب و احترام کیا جائے. صحیح. بلکہ اللہ تعالیٰ سورہ حج میں فرماتے ہیں ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے شعائر کی، مقدسات کی تعظیم کرتا ہے تو یہ اس کی پرہیزگاری اور تقوی کی علامت ہے. ٹھیک تو ہے. دین اسلام تو سارا ہے ہی ادب و آداب کا نام، تو لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے وہ حتی الامکان اس سے بچنے کی کوشش کرے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک لفظ بولا ہے کہ جو آپ قضائے حاجت کے لیے کھلی جگہ پہ جو ہے وہ قبلہ کی طرف رخ کر کے جی جی نہ آپ بیٹھیں، تو کیا دیوار کے پیچھے یا جیسے ہمارے ہاں واش رومز وغیرہ ہیں تو یہاں کر سکتے ہیں؟ جی اس میں گنجائش ہے. حضرت غالباً عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کوئی چار دیواری ہو یا ضرورت کے وقت جو ہے قبلہ رخ ہو کر یا پیٹھ کر کے قضائے حاجت کی جا سکتی ہے ضرورت کے وقت. ضرورت کے وقت. صحیح. آج کل بسا اوقات ایسے ہوتا ہے جب آپ نیا مکان بناتے ہیں، لوکیشن یا سچویشن ایسی بنتی ہے واش روم کی، باتھ روم کی، کہ وہ بڑی مشکل ہو سچویشن بن جاتی ہے. ایسے ہی. تو ایسی صورت میں جائز ہے، ادروائز انسان کو اس چیز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. صحیح. لیکن یہاں پر میں ایک بات ضرور ایڈ کروں گا کہ اگر کسی بزرگ نے تھکاوٹ کی بنا پر یا غفلت میں یا بے دھیانی میں کسی شخص نے قبلہ رخ پاؤں کر لیے تو اسے طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا یہ بھی قطعاً روا نہیں، اس سے بھی بچنا چاہیے. اسی طرح بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شمال کی طرف بھی پاؤں نہیں کرنی جی چاہیے. یہ بات یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، یہ لوگوں نے مشہور کی ہوئی ہے. شمال، جنوب، مشرق، مغرب، یہ سمتیں جو ہیں ان کی طرف پاؤں کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، تو اس لیے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. پھر اگر اس طرح کہیں گے کہ شمال کی طرف نہ کریں تو پھر انسان اگر واش روم کرے گا تو کس طرف وہ کر کے کرے گا؟ وہ شمال کی طرف پاؤں نہ کرے یا جنوب کی طرف نہ کرے، مشرق اور مغرب کی طرف نہ کرے، تو ایسا تو کچھ نہیں ہے. اچھا ہم تھوڑا سا پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک میں تھوڑا اہم سوال کرنا چاہوں گا. ایک مسلمان جو ہے اس کے اندر ایمان اور شرک یہ دونوں چیزیں بیک وقت جمع ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں یہ بہت سینسٹیو کویسچن ہے کہ ایک مسلمان ہو بیک وقت اس کے اندر شرک اور ایمان جمع ہو. یہ تو بادی النظر میں تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ ایسا پاسبل نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے. لیکن اگر ہم قرآن و سنت کی نصوص کو غور سے دیکھیں تو ہمیں یہ فرق کرنا پڑے گا، اور یہ فرق صحیح ہے کہ ایک مسلمان کے اندر ایمان اور شرک اکبر بیک وقت جمع نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. جس طرح ایمان اور کفر اکبر جمع نہیں ہو سکتے، ایمان اور نفاق اکبر جمع نہیں ہو سکتے، ایسے ہی شرک اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے. لیکن ایسا ممکن ہے کہ ایک شخص مسلمان ہو یا مومن ہو، اس کے اندر شرک اصغر ہو، چھوٹا شرک پایا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر ریاکاری شرک ہے، تو بحیثیت بشر، بحیثیت انسان، ہر مومن یا مسلمان اس کے دل کے اندر ریاکاری، دکھلاوا، شو آف کرنا آ سکتا ہے. بالکل. تو اگر اس کے اندر شرک اصغر آ گیا تو ہم اس کو ایمان سے نہیں نکال سکتے. ہاں شرک اکبر اور ایمان یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. شرک اصغر اور ایمان جمع ہو سکتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ کچھ لوگ جو ہے ایمان لانے کے باوجود شرک کرتے ہیں. تو ایمان کا اثبات بھی کیا اور ساتھ ہی شرک کا اثبات بھی کیا. شرک اکبر کی کوئی ایک چھوٹی سی مثال دے دیں گے تاکہ ناظرین کے لیے بات کو سمجھنا مزید شرک اکبر غیر اللہ کو سجدہ کرنا یا غیر اللہ کو وہ اختیار دینا جو خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یہ شرک اکبر ہوتا ہے. یہ انسان کو دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو شخص ایمان کا، توحید کا انکار کر دیتا ہے، اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. جس شخص نے شرک اکبر کیا اسی پر اس کی موت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ جنت کو اس شخص کے لیے حرام کر دیتا ہے.
تو علماء نے اکثر اپنی کتابوں میں مسلمانوں کو ہی یہاں تک کہ بر صغیر کے پاک و ہند کے جو مسلمان ہیں ان کے بارے میں اکثر لکھا ہے کہ مشرک ہیں یا شرک کرتے ہیں اس طرح. تو اس بارے میں پھر آپ دیکھیں وہ جو اہل علم نے لکھا ہے وہ عمومی بات ہے, نامینیٹ نہیں کیا, فلاں شخص کو نہیں کہا کہ وہ مشرک ہے. یہ ہے جو غیر اللہ کو سجدہ کرے گا, جو غیر اللہ کے نام کی قسم اٹھائے گا, جو غیر اللہ کے نام کا جانور ذبح کرے گا, یہ شرکیہ اعمال. صحیح. تو جو آدمی یہ کرے گا اس کے اندر شرک پایا جا سکتا ہے. لیکن تم مشرک ہو, کسی کو نامینیٹ کرنا, خاص تعیین معین شخص کو مشرک کہنا, یہ میرے اور آپ کا کام نہیں ہے, یہ حاکم وقت کا کام ہوتا ہے, یہ اہل علم کا, علماء ربانیین کا کام ہوتا ہے. اس کی کچھ حدود و قیود ہیں, اس کے کچھ قواعد و ضوابط ہیں, ان کی روشنی میں ہی کسی شخص کو جو ہے خاص طور پر جو ہے تکفیر یا اس کے اوپر شرک کا فتویٰ لگایا جا سکتا ہے. اگر ہم کسی مسلمان کو دیکھتے ہیں کہ وہ دربار پہ یا کسی ایسی جگہ پہ جا کے سجدہ کر رہا ہے, یا وہ کہتا ہے جی مدد مانگنی اللہ سے چاہیے, وہ کسی اور سے مدد مانگ رہا ہے, وہ مسلمان بھی ہے, تو ہم کیا اسے کہے بغیر اپنے دل میں یہ خیال لا سکتے ہیں کہ یہ بندہ مشرک ہے؟ یہ چیز ہم سوچ نہیں, ایسا نہیں ہمیں لانا چاہیے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا عمل شرکیہ ہے, ٹھیک ہے, اس کا قول یا اس کا فعل شرکیہ ہے, لیکن اس کو ڈائریکٹ مشرک سمجھنا یہ تھوڑی سی محل نظر بات ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے دماغ کے اندر کوئی تعویل ہو, یا اس کو یہی بتایا گیا ہو کہ یہی دین ہے, یہی برحق چیز ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو اس لیے جب تک حدود و قیود, شرائط و ضوابط پورے نہیں ہوتے, کسی شخص کے بارے میں ذہن بنانا یا اس پر فتویٰ لگا دینا یہ بہت بڑی جسارت ہے, اسے اوائڈ کرنا چاہیے. تو یہ جو نئی چیزیں اگر کوئی اسلام میں شامل کرتا ہے, کوئی نئی چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی, تو اس کو ہم کیا اس کو نام دیتے ہیں؟ وہ بدعت ہے. صاف ظاہر ہے اگر کوئی نئی چیز اسلام میں ایجاد کرتا ہے جس کا وجود جو ہے اسلام میں نہیں ہے تو وہ بدعت کہلائے گی. جیسا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, بخاری شریف میں یہ حدیث ہے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے دین اسلام میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جس کا تعلق دین اسلام سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے, وہی بدعت ہے. تو وشر الامور محدثاتها, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ خطبہ پڑھا کرتے تھے, وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر نئی ایجاد, نئی دین کے اندر اضافہ جو ہے وہ بدعت ہے, اور بدعت جو ہے گمراہی ہے, اور گمراہی انسان کو جہنم کے دروازے تک لے جاتی ہے. ہمارے ہاں اکثر بعض لوگ جو ہیں, بعض لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ یہ عمل کر رہے ہیں, یہ نیا ہے دین میں, یہ بدعت ہے. تو پھر ان کی طرف سے ایک بہت بڑا جو عمومی ایک اعتراض ہے وہ یہ آتا ہے کہ جی پھر اسی طرح قرآن مجید جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اور آپ نے صحابہ تک پہنچایا, پھر صحابہ نے آگے پہنچایا, تو تب اس پر اعراب موجود نہیں تھے, تو اعراب بعد میں لگایا گیا. تو کیا پھر جو اعراب قرآن مجید پہ لگایا گیا کیا پھر یہ بھی بدعت ہوا؟ اللہ رب العالمین نے جب قرآن مجید نازل کیا, جبریل امین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچایا, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دن رات قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے, صحابہ کرام کو سکھاتے تھے. تو جب قرآن مجید نازل ہوا اسی وقت سے قرآن مجید پر اعراب موجود تھے, زبر, زیر, پیش, جزم, مد, شد, یہ سارے اعراب قرآن مجید پر موجود تھے. اب ذرا سوچیں, اگر انسان تھوڑا سا دماغ پہ زور ڈالے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص قرآن مجید کو بغیر اعراب کے پڑھتا ہو؟ کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوتے تو کیا وہ زبر, زیر, پیش, جزم, مد, شد کے بغیر پڑھتے تھے؟ یا صحابہ کرام؟ یہ تو عربی زبان ہے, یہ کلام الہی ہے, بلکہ دنیا کی کوئی زبان بھی ایسے نہیں ہے جب اس کو بولا جاتا ہو, جب اس کو پڑھا جاتا ہو بغیر اعراب کے اس کو بولا جاتا ہو, یا بغیر ایکسنٹ بنانے کے لیے اس پر اعراب کی یہ تو پروننسیشن ہے, ٹھیک ہے, لازمی بات ہے. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شروع اسلام میں ان کو احاطہ تحریر میں نہیں لایا گیا تھا, ٹھیک ہے, ان کو لکھا نہیں گیا تھا, وگرنہ وہ کلام الہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی تلاوت کی, جبریل امین نے کی, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, صحابہ کرام نے کی, سب نے اعراب کے ساتھ کی. وہی اعراب جو بولے جاتے تھے, پروناؤنس کیے جاتے تھے, انہی کو لکھا گیا ہے, کوئی نئی چیز نہیں ہے. نہیں لکھا گیا ہے جی,
یہ بعد میں لکھنا جی تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آگے کا امت تک پہنچایا تھا جی جی تو ویسے ہی چلنے دیتے، یہ اس کی کیا نہیں، ضرورت اس تھی کی کہ اوپر ضرورت، اپنی ہاں طرف سے- یہ اصل کویشچن ہے کہ اس کی ضرورت کیا پڑی. دیکھیں کوئی بھی لینگویج، سیکنڈ لینگویج آپ سیکھیں گے تو آپ کو پروننسیشن میں پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے ایسے ہی پروناؤنس کرنے کے لیے. ایسے ہی تو اس وقت وہ چیز جو اہل زبان خود بولتے ہیں، خود وہ جو ہے اس کو پروناؤنس کرتے ہیں، تو جب لینگویج لکھی جائے گی تو اس کے اعراب لکھے جائیں گے. نان عرب کے لیے یا سیکنڈ لینگویج آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے جو ہے مشکل آتی ہے، مشکل فیس کرنے پڑتی ہے. تو اس وجہ سے آسانی کے لیے وہی چیز جو آلریڈی موجود ہے، نئی چیز نہیں ہے، نئی چیز نہیں ہے. اعراب، زبر، زیر، پیش وغیرہ یہ نئی چیزیں نہیں ہیں. ان کو اللہ کے نبی تلاوت کیا کرتے تھے، صحیح صحابہ کرام تلاوت کیا کرتے تھے، ائمہ کرام. بلکہ آج بھی جو شخص اعتراض کرتا ہے وہ خود بھی اگر جب قرآن مجید پڑھتا ہے تو وہ تلاوت کرتا ہے. بالکل ایسے ان اعراب کے بغیر تلاوت امپوسیبل ہے. بالکل ایسے تو یہ نئی چیز نہیں ہے، جو چیز موجود تھی اس کو عملی شکل دی گئی ہے. اصل میں شیخ صاحب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا جو ذمہ لیا ہے تو پھر اگر اس میں معمولی سی اس کے اوپر آپ اس میں تبدیلی لا رہے ہیں تو یہ بھی ظاہر سی بات ہے، حیثیت تو رکھتی ہے. نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کاغذ پہ نہیں لکھا جاتا تھا قرآن مجید، چمڑے پہ لکھا جاتا تھا، پتھروں پہ لکھا جاتا تھا. پھر تو کوئی شخص یہ بھی کہے گا تو آج کاغذ پہ لکھنا اس کو بدعت ہے. کوئی یہ بھی کہے گا موبائل پہ اس کو اس وقت نہیں ہوتا تھا، یہ بدعت ہے. ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس کی اصل موجود ہے. ہاں، جس چیز کی اصل موجود نہ ہو، وہ ایک نیا میتھڈ، ایک نیا طریقہ ہو، ایک نئی ایجاد ہو دین کے اندر، وہ بدعت ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں بدعت کی. آپ نے ایسا نہیں سنا ہوگا یا احادیث میں ایسا قطعاً نہیں ہے، قرآن مجید میں بھی نہیں ہے کہ کسی بھی میت کو دفنانے کے بعد اس کی قبر پہ اذان پڑھی جائے. ایسا کچھ نہیں، لیکن آج کل کچھ معاشروں میں ہو رہا ہے، مسلمان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے بلکہ خود جب پہلی مرتبہ ایسا دیکھا اور سنا میں دنگ رہ گیا. تو پوچھنے پہ پتہ چلا جی یہ کچھ علاقوں میں یہ بدعت ایجاد ہوئی ہے، دفنانے کے بعد میت کو قبر پر وہاں پر اذان پڑھی جاتی ہے. اب یہ تو قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے. اس کا مقصد کیا بیان کیا مقصد جاتا ہے؟ پتہ نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. مجھے جہاں تک لگتا ہے یعنی کہ میت تک جو ہے وہ اذان کی آواز پہنچے، وہ نماز کی تو پھر تو ہمیشہ ہی ہونی چاہیے، 5 ٹائم ہونی چاہیے. اچھا، پھر تو 5 ٹائم اذان ہونی چاہیے نا، تاکہ میت جو ہے نماز بھی پڑھ لے. شیخ صاحب نیت تو ٹھیک ہے نا، اب نیت وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ دیکھیں صرف نیت ٹھیک ہونے سے عمل ٹھیک نہیں ہوتا. اچھا، میری اور آپ کی نیت اچھی ہو سکتی ہے، لیکن نیت کے ساتھ ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت بھی ضروری ہے. مثال کے طور پر جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ، اللہ اکبر. کبھی کسی انسان نے درود پڑھ کے جانور کو گلے پہ چھری چلائی ہو؟ سورہ یاسین پڑھ کے؟ قرآن مجید ہے، نیت بھی اچھی ہے، لیکن نہیں، کیونکہ یہ طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے. تو دین میری اور آپ کی مرضی کا نام نہیں ہے. دین میں جو اتھارٹی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ مکمل ہو چکا ہے. یعنی آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ صرف نیت کا اچھا ہونا، ثواب کی نیت ہونا یہ کافی نہیں ہے؟ یہ کافی نہیں ہے. عبادت کے لیے ضروری ہے کہ اس کی دلیل قرآن و سنت سے موجود ہو. جو بھی عبادت آپ کرنا چاہتے ہیں قرآن و سنت سے اس کی دلیل کا ہونا ضروری ہے. امت کے اندر، مسلمانوں کے اندر ایک بڑا اختلافی مسئلہ ہے، بہت زیادہ اس کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے اور اس پہ بحث و مباحثہ بھی ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا سایہ تھا یا نہیں. اس بارے میں ذرا قرآن و سنت کی روشنی میں جی بڑا اہم کویشچن ہے. یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت چلتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سایہ خود بھی دیکھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سائے کے بارے میں صحابہ کرام کو بھی بتایا. آپ کی زوجہ محترمہ، مسلمانوں کی، مومنین کی ماں اماں زینب رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ دیکھا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح ابن خزیمہ میں، مستدرک حاکم میں یہ حدیث موجود ہے. وہ فرماتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی. دوران نماز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، پھر پیچھے کر لیا. تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ختم کی، ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ نے نماز میں کچھ موومنٹ، کچھ حرکت کی ہے جو پہلے کبھی نہیں کی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نماز کے دوران میرے اوپر جنت پیش کی گئی تو میں نے جنت کے خوشے دیکھے، تو میں نے چاہا میں ایک کو چن لوں، لے لوں، پکڑ لوں.
تو جنت کو حکم کر دیا گیا، وہ پیچھے ہٹ گئی تو میں نے بھی اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر جہنم پیش کی گئی، مجھے جہنم دکھائی گئی۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ حدیث کے لفظ ہیں حتیٰ رأیت ظلی وظلکم، یہاں تک کہ میں نے اپنا سایہ بھی دیکھا اور تمہارا سایہ بھی دیکھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سایہ کے بارے میں خود بتا رہے ہیں، یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میں نے دیکھا، اور صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ میں نے اپنا سایہ دیکھا۔ تو پتہ چلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ مبارک نہیں، یہاں پر وہ ایک اس میں تاکید یا اس میں اس کی فضیلت اس طرح بیان کرنے کے لیے کہ جہنم کو میں نے اتنی قریب سے دیکھا، اس میں یہ بات بیان کرنے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زیادہ قریب سے دیکھا، اس لیے آپ نے مثال بیان کی ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ہے نہیں نا۔ صحابہ کرام نے ایسا نہیں سمجھا، تابعین نے نہیں سمجھا، اہل علم نے، ائمہ اربعہ نے ایسا نہیں سمجھا۔ ایک یہ بات، دوسری بھی احادیث سے پتہ چلتا ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حقیقت میں سایہ تھا۔ مسند احمد میں حدیث ہے، مومنوں کی ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، آپ کے ساتھ آپ کی زوجات مطہرات میں سے حضرت صفیہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بھی ساتھ تھی۔ دوران سفر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اونٹ بیمار ہو گیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زینب سے کہا کہ آپ ایک اونٹ صفیہ کو دے دو، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بحیثیت بشر کوئی غیر مناسب بات کی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی ناگوار گزری۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے خفا ہو گئے، ناراض ہو گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 2-3 مہینے ایسے گزر گئے کہ میں مایوس ہو گئی، اپنی حد تک وہ سمجھ رہی تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم شاید اب مجھ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ وہ کہتی ہیں، حدیث کے یہ لفظ ہیں، فَبَيْنَمَا أَنَا يَوْمًا بِنِصْفِ النَّهَارِ إِذَا ظِلُّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مُقْبِلٌ، وہ کہتے ہیں دوپہر کا وقت تھا، میں نے دیکھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ آ رہا تھا۔ یعنی کہ آپ جانتے ہیں جب آدمی چل رہا ہوتا ہے سایہ آگے آگے ہوتا ہے، یعنی پیچھے سے روشنی ہو تو سایہ آگے ہوتا ہے، آگے ہوتا ہے۔ تو وہ فرماتی ہیں میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا آپ کے سائے سے، پہلے سایہ دیکھا پھر بعد میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ بلکہ قرآن مجید میں اشارہ ہے کہ ہر ذی روح کا سایہ ہوتا ہے، ذی روح کا بھی ہوتا ہے اور جو غیر جاندار چیزیں ہیں ان کا بھی سایہ ہوتا ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 15 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْحًا، ہر وہ چیز جو زمین و آسمان میں ہے وہ خوشی اور ناخوشی دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، ان کے سائے بھی صبح و شام اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ انسان تو کرتا ہی کرتا ہے اور اس کا سایہ بھی کرتا ہے، تو اس آیت سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے نکال سکتے؟ تو پھر کیا جو ایک نور ہے، نور کا کیا سایہ ہوتا ہے؟ یہ ایک اور غلط فہمی جو ہے پھیلا دی گئی ہمارے معاشرے میں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے اس وجہ سے آپ کا سایہ نہیں تھا، حالانکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نہ نور تھے اور نور کا سایہ بھی ہوتا ہے۔ ہاں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، اللہ کے بندے تھے، لیکن بہت بڑا اعزاز آپ کا یہ تھا کہ آپ رسول تھے۔ اتنا بڑا اعزاز تھا کہ آپ صرف رسول نہیں تھے بلکہ سید الاولین والآخرین تھے۔ تو پھر قرآن مجید کی جو آیت ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اس بارے میں آپ تو ہم کہتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت ہے، لیکن آپ کا جسد اطہر بشریت والا جسد تھا، آپ ایک بشر پیرنٹ سے پیدا ہوئے تھے، بشر پیرنٹ سے پیدا ہوئے تھے، آپ کو خوشی بھی آتی تھی، دکھ سکھ بھی آتے تھے، بسا اوقات آپ بیمار بھی ہوئے، آپ زخمی بھی ہوئے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، آپ کے اعزازات ایسے ہیں کہ کوئی بشر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بلکہ یہی تو کمال ہے کہ کوئی انسان بشر ہو، بشریت میں سب سے اعلیٰ ہو، اگر کوئی ہے ہی نور تو اس کا مقابلہ بشر کے ساتھ کیسے ہوگا؟ باقی یہ کہنا کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا، یہ بات درست نہیں ہے، نور کا سایہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت والے دن 7 اقسام کے ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، کچھ احادیث میں آتا ہے عرش کے سائے میں، کچھ احادیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے بخاری شریف میں موجود ہے، آپ جانتے ہیں جب جنگ احد ہوئی تو 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، ان میں حضرت جابر
رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. بے شک. ان کے بارے میں بخاری شریف میں یہ حدیث ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر، ما زالت الملائکۃ تدلہ باجنحتها حتی رفعتموہ، جب تک تم نے عبداللہ کی میت کو اٹھا نہیں لیا تب تک فرشتوں نے عبداللہ کی میت پر اپنے پروں سے سایہ کیا ہوا تھا. اب فرشتے تو نور ہیں، صحیح. تو فرشتوں کا سایہ ہے نہیں تو جو ایک جس چیز کا سایہ ہوتا ہے وہ تو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ تو ٹرانسپیرنٹ رہتی نہیں کہ انسان کو نظر نہ آئے. اگر کسی چیز کا سایہ ہے، نور کا اگر سایہ تو وہ تو پھر نظر آئے گا نور. تو جب نور کا سایہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نظر آیا تھا تو آپ نے فرمایا نا. صحیح. اب ہر چیز ہر شخص کو تو نظر نہیں آتی. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے کہ سایہ ہے، میں اپنے سائے میں 7 اقسام کے خوش نصیب لوگوں کو جگہ دوں گا، تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی بات سے بڑی ہمارے لیے کون سی بات؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کی بات سچی ہو سکتی. بے شک ایسے ہی ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا یہ بات درست نہیں ہے. اور بلکہ عقلی اعتبار سے بھی ہم دیکھیں ہر ٹھوس چیز کا سایہ ہوتا ہے. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود، آپ کا وجود اطہر وہ ٹھوس نہیں ہے تو کس کا وجود ٹھوس ہوگا؟ ٹھیک ہے نا. البتہ کچھ احادیث، کچھ روایات من گڑت ضعیف قسم کی روایت پیش کی جاتی ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا. وہ ساری ضعیف اور من گڑت روایات ہیں. جو میں نے آپ کو احادیث سنائی وہ بخاری شریف میں ہے، صحیح ابن خزیمہ میں ہے، مستدرک حاکم میں ہے، بلکہ قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کو سنائی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ ہر مخلوق کا سایہ ہے، ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے. صحیح. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ نہ ہونے کی قرآن و سنت سے کوئی دلیل نہیں. کوئی دلیل نہیں. اچھا اصل میں یہاں پر ایک کنفیوژن ہے وہ دور کر دوں. یہ نظریہ آیا کہاں سے اچھا کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا؟ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں غلو کرتے ہوئے آپ کو وہ اس مقام تک پہنچاتے ہوئے جو مقام الوہیت ہے، جو ربوبیت ہے، وہاں تک پہنچاتے ہوئے شاید اسی چیز کے پیش نظر اللہ رب العالمین نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب اور دیگر صحابہ کرام کے ذریعے اپنی امت کو بتا دیا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بھی بخاری شریف میں حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، لوگو میری ذات میں، میری شان میں ایسے غلو نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کی ذات کے بارے میں غلو کرتے ہوئے ان کو اللہ تعالیٰ کے مقام پر پہنچا دیا. فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ وَرَسُولٌ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُ، تو مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو. یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، عبداللہ کہو اور اللہ کا رسول کہو. بندہ میں ہوں لیکن میرے اور تمہارے درمیان فرق کیا ہے؟ میں رسول ہوں. صحیح. بلکہ اہل علم نے لکھا ہے کہ جتنے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے القابات دیے ہیں، ان القابات میں سے سب سے اشرف، اعلیٰ، افضل اگر کوئی لقب ہے نا تو یہ بندگی والا لقب ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بندگی والے لقب کا کہاں پہ ذکر کیا ہے؟ اسراء و معراج پہ. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو اسراء و معراج پر لے گیا. تو بندہ کیا ہے؟ وہاں پر بھی عبد کا لفظ بولا ہے. بلکہ جو انسانوں کی روح کی غذا ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ وحی ہے، قرآن و سنت ہے. جب وحی کی باری آئی اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ بولا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف وحی. نہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ مطلب اگر سمجھنا چاہوں میں جی کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اور جو نام ہیں ان ناموں میں سے کوئی ایک نام بھی ذکر کر سکتے تھے، یا عبدی یعنی عبد کا لفظ استعمال اس وجہ سے ذکر کیا تاکہ آنے والے وقتوں میں کچھ لوگوں میں کنفیوژن ہو، غلط عقائد ہو، مائنڈ سیٹ ہو، اس کی تردید ہو جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ شاید بشر نہیں ہیں، شاید بندہ نہیں ہیں. کچھ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں غلو کرتے ہوئے ان کو مقام الوہیت تک، ربوبیت تک پہنچا دیتے ہیں. جیسے کہ وہ ایک زبان زد عام ایک شعر ہے، وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے. ثم نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے. اسی وجہ سے شاید نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر قیامت تک آنے والی اپنی امت کو سمجھایا تھا، میری ذات میں، میری شان میں ایسے غلو مت کرنا جس طرح عیسائیوں نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں غلو کیا. نہیں، اگر کوئی شخص عقیدت میں اور محبت میں
اس بات سے دور رہتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الوہیت کے مقام تک پہنچا دیے، کوئی چیز اپنی طرف سے محبت میں، عقیدت میں کوئی چیز، کوئی الفاظ یا کوئی چیز ادا کرتا ہے، تو وہ کیا کر سکتا ہے جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے؟ دیکھیں، عقیدت کے لیے عقیدے کا ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک اگر صرف عقیدت ہو، پیار اور محبت ہو، لیکن وہ عقیدہ اور نظریہ نہ ہو جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ابو لہب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس طرح ابو طالب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سکا چچا، کتنی عقیدت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر دشمنیاں مول لیں، بائیکاٹ ہوا، دن رات ایک معاملہ، سارا کچھ کیا، لیکن چونکہ عقیدہ وہ نہیں تھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو اس لیے صرف عقیدت کام نہیں آتی۔ عقیدت ایک ثانوی چھوٹی چیز ہے، اس سے پہلے یہ ہے عقیدہ۔ عقیدہ درست ہو پھر عقیدت کا فائدہ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے میں کہتا رہوں مجھے اپنے پیرنٹ سے، اپنے والدین سے بہت عقیدت ہے، محبت ہے، میرے والدین مجھے کہیں بیٹا فلاں کام کرو، میں نظر انداز کر دوں، پھر وہ مجھے کہیں بیٹا فلاں کام کرو، میں اس حکم کو بھی پسے پش ڈال دوں، پھر وہ مجھے کہیں فلاں کام کرو، میں اپنی منمانی کروں، لیکن ویسے کہتا رہوں ماں باپ سے عقیدت بڑی ہے۔ ایسے ہی ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، جذبات کے اظہار تو کرتے ہیں، لیکن ان کی بات کو فالو کرنا، اصل یہ عقیدت ہے۔ ان کے نقش قدم پہ چلنا، ان کے قول و فعل کو اپنے لیے حرف آخر سمجھنا، یہ اصل عقیدت ہے، اس کی ضرورت ہے ہمیں۔ ایک اور جو سوال جو ہے زبان زد عام ہے کہ عورت کو مرد کی جو بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اس میں کس قدر صداقت ہے؟ کیا یہ بات ٹھیک ہے، یا ہم نے جو بڑے بوڑھوں سے سنا ہے وہ ایک افسانہ ہے؟ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، احادیث میں اس کا ذکر موجود ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، تم میں سے جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف مت دے۔ اور پھر فرمایا واستوصوا بالنساء خیرا، میں تمہیں عورتوں کے ساتھ خیر بلائی کی وصیت کرتا ہوں۔ پھر آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فإنہن خلقن من ضلع، کیونکہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے مرد کی بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ سورہ النساء پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا۔ ایک نفس ہم سب کے، پوری انسانیت کا والد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم سے ہی اس کی وائف کو یعنی کہ اما حوا علیہ السلام ان کو پیدا کیا۔ یہاں پر ایک بڑی دلچسپ بات ہے، نہیں، یہ یہاں پہ بولا گیا خالق منہا تو نفس کی طرف لوٹ رہا ہے۔ اچھا، نفس ہے نا، من نفس واحدہ، نفس کی طرف ہے۔ آدم تو صاف ظاہر ہے وہ میل تھے جینڈر کے اعتبار سے، لیکن نفس کی بات ہو رہی۔ لفظ نفس جو ہے وہ عربی میں مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اچھا، میں یہاں پر بڑی ایک دلچسپ بات کرنے والا تھا، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے کہ آدم یعنی کہ حوا کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا گیا، ٹھیک ہے، تو پھر حوا تو آدم کی بیٹی ہوئی، کیونکہ حوا کو اگر آدم علیہ السلام سے پیدا کیا گیا تو پھر حوا جو ہے آدم کی بیٹی ہوئی۔ ہم کہتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم سے اس کی وائف کو پیدا کیا، بیٹی کو نہیں پیدا کیا۔ تو قرآن ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسی آیت کی تشریح میں، یہ جو سورۃ النساء کی پہلی آیت ہے اس کی تشریح میں فرماتے ہیں امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے اما حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے تو انہوں نے اما حوا علیہ السلام ان کو دیکھا تو وہ ان سے مانوس ہوئے، وہ ان سے مانوس ہوئیں، تو مانوسیت اتنی بڑھتی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو ایک مقدس رشتے میں بدل دیا، پھر ان سے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو آگے پھیلا دیا۔ تو یہ بات صحیح ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے مرد کی بائیں پسلی سے پیدا کیا ہے۔ علماء اس کی حکمت کیا بیان کرتے ہیں؟ اس کی حکمت دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ سیدنا آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ مٹی سے پیدا کر سکتے تھے تو اما حوا کو بھی کر سکتے تھے، یہ پسلی سے پیدا کرنے کی کیا حکمت جی اصل حکمت تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن جو حدیث میں موجود ہے، جو اہل علم نے ذکر کی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مٹی سے پیدا کرنے کے بعد اما حوا علیہ السلام، چونکہ وہ فیمیل ہیں، عورت ہیں، ان کو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی
پسلی سے، بلکہ اہل علم نے لکھا ہے پسلی سے بھی سب سے اوپر والی جو ہڈی ہوتی ہے بائیں پسلی، وہاں سے پیدا کی ہے، وہ ٹیڑھی ہوتی ہے۔ تو حدیث میں ہے کہ عورتوں کے اندر فطری طور پر بطور جینڈر فیمیل ہونے کے اعتبار سے تھوڑی سی کمزوری ہوتی ہے، کوئی ٹیڑھ پن ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں اپنی لائف گزارتے ہوئے ان کو تھوڑا سا مارجن دینا چاہیے، کمپرومائز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بحیثیت عورت تھوڑی سی کمزور ہیں۔ تو اس وجہ سے اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم اس کو بالکل سیدھا کرنے چاہو گے ٹیڑھے پن کو تو تم توڑ بیٹھو گے، ٹھیک ہے نا، تو بالکل اگر چھوڑ دو گے تو وہ بالکل ڈھیلی ہو جائے گی، تو درمیانہ راستہ، میانہ روی، اعتدال کے ساتھ چلنا ہوگا۔ نہیں تو پھر اگر ان کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے، آج تو عورتیں جو ہیں وہ بعض چیزوں میں مردوں سے بھی آگے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اگر مقابلہ کروایا جائے کئی جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے کہ مرد جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، عورتیں علم کے اعتبار سے بھی اگرچہ کئی جگہوں پہ جو عورتیں آگے نکل جاتی ہیں، تو پھر اس میں کیا؟ دیکھیں کچھ میادین، کچھ فیلڈز ایسی ہیں جن میں عورتیں جو ہیں مردوں کے برابر ہیں یا کچھ میں آگے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بات ہو رہی اوور آل کی، ٹھیک ہے نا، تو عام لائف کی جو جرنل قانون ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوی بنایا ہے، مرد کو جو ہے وہ ذمہ دار بنایا ہے، نان و نفقے کی ذمہ داری بھی اس پر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، ٹھیک ہے نا، تو مرد کے اندر بہادری، ہمت، دلیری عورت کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، یہ سب پڑھے لکھے اہل علم جانتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں پر مرد اور عورت کو برابر رکھا گیا ہے، بلکہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جہاں پر عورت کو زیادہ ترجیح دی گئی ہے۔ صحیح۔ مثال کے طور پر جو ہے دودھ پلانے کا جو معاملہ ہے، کسی چھوٹے بچے کو دودھ پلایا گیا یا نہیں پلایا، اس عورت نے پلایا یا نہیں پلایا، تو وہ عورت کی گواہی معتبر ہوگی مرد کے مقابلے میں، کیونکہ دودھ پلانے کا تعلق جو ہے وہ عورت کے ساتھ، تو اس وجہ سے یہاں پر شریعت نے عورت کی گواہی کو معتبر قرار دیا ہے۔ تو اس وجہ سے عام حالات اور ہوتے ہیں، خاص سچویشن جو ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے۔ شیخ صاحب اگرچہ دل تو یہ چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ گفتگو جاری رہے، مرحبا، اور اس طرح کے سوالات جو امت کے اندر پائے جاتے ہیں ان کی حقیقت کے بارے میں بات کی جائے، لیکن وقت جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ایک دفعہ پھر وقت عنایت فرمایا، امید کرتے ہیں آپ آئندہ بھی انشاءاللہ ہمیں وقت عنایت فرمائیں گے۔ جی ضرور، انشاءاللہ میں حاضر ہوں، جب آپ حکم کریں گے، یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے، کوئی کلمہ خیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، لوگوں کے لیے اصلاح ہو جائے، یہ در حقیقت ہمارے اپنی اصلاح کا ایک بہترین موقع ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ پروگرام کے اندر ہم نے بہت سے اہم جو مسائل ہیں امت کے اندر سمجھے جاتے ہیں اور ان کے بارے میں بحث مباحثہ بھی کیا جاتا ہے، شیخ صاحب سے، ڈاکٹر صاحب سے ہم نے ان کے بارے میں بات کی اور آپ نے بخوبی جواب بھی دیا۔ ہم آئندہ بھی انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اس طرح کا سوال آتا ہے آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھیں گے۔ آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔